अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी अली अमीन गंडापुर का वो ऐलान जो किया है उन्होंने कि हम एक और एहतजाजी तहरीक उठा रहे हैं, और बड़ी जज्बाती बातें जो उनका एक तारुफ है कि वापस ना आए तो कब्रें तैयार रखें, जनाजे वगैरह, ये जज्बाती बातें। और इसके साथ ये बात देखिए मिलाकर बुशरा बीबी का लाहौर चले आना इमरान खान से मुलाकात के बाद, अ, और कुछ आप यूँ कहिए कि सिस्टम में या अदलिया में कुछ ऐसे इशारे बड़े वाज़ेह तौर पे मिल रहे हैं जिसमें पीटीआई को रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है। एक तरह की ब्रीथिंग स्पेस मिल रही है। उसके साथ अब आप ज़रा ब्रैकेट कर लीजिए एहतजाजी तहरीक को, तो इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है और क्यों हुकूमत के जो वज़रा हैं उनके घबराए हुए चेहरे हैं, रंग उड़ा हुआ है, दौड़ें लगी हुई हैं, ये क्या हो रहा है? इस पे बात करते हैं। और दूसरा, पाक चीन, आप यूँ कहिए दोस्ती जो है वो ज़ाहिर है कि जब से हमने होश संभाला है हमने एक ही बात सुनी है, और पाक चीन की दोस्ती ज़ाहिर है बहुत अहमियत है हमारे लिए। समंदरों से गहरी, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी। लेकिन वो पहली मर्तबा जो मौजूदा याददाश्त है, कम से कम मेरी नस्ल में, और मैं अपने असातिज़ा से भी, यानी अयूब खान के जब आया था पाकिस्तान में उस वक्त शुरू के कुछ दिनों में, यानी ये कश्मीर और वो जो हमारी को बॉर्डर है चाइना के साथ, उसमें कुछ किताबों में तारीख की दर्ज है कि अयूब खान ने चीन के ख़िलाफ़ उस वक्त कुछ एडवेंचर्स के कुछ मशवरे किए थे। ये कुछ किताबों में दर्ज है, ऐसी की तस्दीक है या नहीं। लेकिन उसके अलावा पाक चीन दोस्ती में यानी कभी इतनी हमने तलखी नहीं देखी जो अब देख ली है। सदर जरदारी के हवाले से खबर आ गई है, जिन्होंने चीन जाना था अभी कुछ दिनों में, उनके हवाले से खबर आ गई कि दुबई जाके उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है अचानक, और 4 हफ्ते वो कंप्लीट बेड रेस्ट है। इसका मतलब है कि वो दौरा अब नहीं हो पाएगा। तो खैर करते हैं बात, लेकिन पहली जो मैं गुजारिश करूंगा, देखिए हमारे यहाँ जो तहरीकें हैं या धरने हैं उनमें 2 तरह की मिसालें हैं। एक लॉन्ग मार्च की मिसाल है जो कामयाब हो जाती है, क्योंकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने वो लॉन्ग मार्च एक किया था, जब सपोर्ट होती है। लेकिन दूसरी मिसाल ये है कि पीएमएलएन ने एक तहरीक निजात चलाई थी, वो ठुस हो गई थी। यही धरनों के मामले में भी आप जानते हैं कि मतलब धरने जो हैं वो नाकाम ज़रूर होते हैं, लेकिन एक मौलाना फजलुर रहमान का धरना था, एक इमरान खान का धरना था, उसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर साथ थी, लेकिन वो बहुत उन्होंने ज़ोर लगाया, नहीं कामयाब हो सके। तो मतलब पावर हाउसेस जो हैं उनकी लड़ाई खींचातानी में समटाइम्स हो जाता है। ये एक हिस्ट्री है। आज के दौर में अगर तो कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो जिस तरह के सिग्नल्स लग रहे हैं, पीटीआई को अगर रिलीफ अगर देने का प्रोग्राम है, तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा ना। तो उसके लिए पहली शर्त जो इमरान खान के सामने आती है वो क्या है? मौजूदा निज़ाम से जान छुड़ाओ। ये जो जाली हुकूमतें, इनको वो तो जाली हुकूमतें कहता है ना कि इन इंतखाबात के नतीजे में जो निज़ाम बना हुआ है इनको घर भेजो, फिर जेल से निकालो, फिर दोबारा इलेक्शन कराओ। ये है बुनियादी 3 मुतालबात। तो वो जो मौजूदा निज़ाम है, अब उसको इस तहरीक से मिला के देख लें कि एक और तहरीक, एहतजाजी तहरीक। अच्छा, अली अमीन गंडापुर पे ज़ाहिर है कि ये बात सारे बाखबर सहाफ़ी बता चुके हैं कि इमरान खान का बहुत ज़्यादा दबाव है अली अमीन गंडापुर पे, और वो बहुत ऑकवर्ड पोजीशन पे है कि वो दोनों को कैसे साथ लेके चले। तो बहरहाल असद कैसर का भी ये आज का ही बयान है कि वो एक बहुत बड़ी सियासी बैठक तमाम सियासी जमातों के बुलाने का ऐलान कर रहे हैं, और वो आइन की बालादस्ती के ऊपर बात करेंगे। सो इसका मतलब है कि ये एक तरफ से आप एक आती हुई तहरीक, एक बड़े इत्तेहाद बैठक की बातें, बढ़ता हुआ दबाव, अफ़गानिस्तान के साथ मुस्तकिल डिटेरिएट होते हुए हालात, बलूचिस्तान के परेशान कुन हालात, ये सब मिलकर, यानी इस वक्त हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो ये सब मिलकर मुमकिन है कि अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम, यानी कोई ऐसी एक तहरीक हो या कोई धरना हो कि मौजूदा निज़ाम या मौजूदा हुकूमत के जाने का फिर एक रास्ता बने, जिसके बाद फिर कोई अगली बात हो। तो मुमकिन है, ये एक पॉसिबिलिटी है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर तो ये उस तरफ जा रहे हैं मामलात, तो फिर ये तारीख भी समझ आ जाती है, मिलता हुआ रिलीफ भी समझ आ जाता है। वो तमाम जजेस जिन्होंने इमरान खान को सज़ाएँ दी हैं, वो भी ज़रा घबराए उनके ख़िलाफ़ भी किसी न किसी तरह की कार्रवाई। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब नज़र आ रही हैं, और उसके साथ जब आप मैच करते हैं कि हुकूमत की एकदम से क्या हुआ है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं, एकदम मीडिया के हवाले से जो
بے مثال اخراجات کیے جا رہے ہیں. وہ تو صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات نے آج خود بتا ہی دیا کہ ہم تو کوئی میڈیا ہاؤس رہ ہی نہیں گیا جس کے پاس پیسہ نہ ہو, اتنا ہم نے بڑا فنڈ رکھا ہے. تو یہ ساری باتیں مل کے بتا رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ غیر معمولی معاملات جو ہے وہ اب اس کی توقع ہر طرف ہے اور ایک خوف بھی ہے. اب یہ موجودہ سسٹم اگر وائنڈ اپ ہوگا تو ظاہر ہے کسی تحریک کے نتیجے میں ہی ہوگا, اور پھر اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو وہ معاملات ہوں گے. اور صدر زرداری کے حساب سے بھی یاد رکھیے گا کہ وہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ پھر پرویز مشرف کی دوسرا جو وہ منتخب ہو تو گئے تھے زور پر جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اور وہ بہت کنٹروورشل الیکشن تھا, ری الیکشن بطور صدر پرویز مشرف نے جب ری الیکشن تو بہت کنٹروورشل الیکشن تھا. اور اس الیکشن ہونے کے بعد یہ وہی زمانہ ہے جب چودھری پرویز الہی نے کہا تھا کہ 10 مرتبہ بھی وردی میں منتخب کروانا پڑا تو ہم کروائیں گے, اور پنجاب اسمبلی نے منتخب کیا تھا وردی میں پرویز مشرف کو. تو وہ ری الیکٹ ہو تو گئے تھے, لیکن اس کے بعد وہ یعنی بہت ہی مختصر مدت کے بعد 2008 کے الیکشنز کے بعد جو نتائج آئے, ممکن نہیں رہ گیا تھا پرویز مشرف کے لیے پھر رہنا, تو ان کو ریزائن کر کے جانا پڑا, پھر صدر آصف علی زرداری بن گئے. تو موجودہ صدر آصف علی زرداری کے معاملے میں بھی یہ بات رکھیے گا کہ اگر موجودہ نظام لپیٹا جاتا ہے, الیکشن ہی سارے کنٹروورشل ہیں, تو پھر ان اسمبلیوں سے منتخب ہوئے صدر آصف علی زرداری کی بھی وہ پھر پوزیشن نہیں رہے گی, ان کو بھی پھر جانا پڑے گا. یا پرویز مشرف کے بعد دوسرے منتخب اس طرح کے صدر ہوں گے جو کنٹروورشل الیکشن کے نتیجے میں صدر بنے اور اس کے بعد پھر مدت پوری نہ کر سکے. بٹ obviously اگر یہ سارا نظام تو یہ بھی اس کے بیچ میں شامل ہوں گے. اب آگے آئیے, پاک چین دوستی کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس موضوع میں گزارش اتنی کروں گا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ اسلام آباد کی ایک تقریب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی جو ذمہ داری ہیں اسحاق ڈار صاحب نے, انہوں نے ایک تقریر کی, اور اس کے پھر جواب میں چائنیز ایمبیسڈر نے ایک رائٹ آف رپلائی مانگا اور اپنی وضاحت کی. نصرت جاوید صاحب نے بہت اس کو اچھا ایکسپلین کیا ہے, چونکہ وہ ظاہر ہے کہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ فارن افیئرس کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے اس بات کو بالکل واضح کر کے سمجھایا ہے کہ پہلے تو چائنیز ایمبیسڈر نے اپنی کمپلینٹس کی, جو کہ غیر روایتی بات ہے, مطلب ایک بہت بڑی بات ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ ان کے کنسرنس کتنے ڈیپ ہیں. انہوں نے پبلکلی کہ ہمارے لوگ یہاں پہ سیکیور نہیں ہیں, اور 6 مہینے میں 2 مرتبہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ چینی ہمارے جو لوگ ہیں ان پر اٹیک ہوا, ان کو تحفظ نہیں مل سکا یہاں پہ. تو وہ جب یہ گفتگو کر کے یعنی جب انہوں نے ختم کی, بعد میں اسحاق ڈار صاحب ہے, اور اسحاق ڈار صاحب نے پھر جو لکھے ہوئے نوٹس تھے ان کو یعنی ان سے نظر ہٹا کر یعنی فی البدی گفتگو فرمانا شروع کر دی, اور انہوں نے انگریزی بولی, اور وہ جو انگریزی کا لبے لباب جو ڈار صاحب نے یعنی جو خود بولا جو گفتگو میں, وہ یہ تھا کہ میں تو چینی, ہم جب اعلیٰ قیادت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان مائی پریزنس, تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ چین دنیا کے کسی بھی ملک میں کتنا ہی منافع کیوں نہ ہو, کتنا ہی یعنی سرمایہ کاری کر کے ہمیں کتنا ہی ہیوج پروفٹ کیوں نہ ہو, اگر ہمارے باشندوں کی جان خطرے میں ہو تو ہم کبھی اپنی لیبر نہیں بھیجتے, اپنے لوگ نہیں بھیجتے, اپنے ہنرمند نہیں بھیجتے. یہ بات ڈار صاحب نے کی. اچھا ظاہر ہے کہ ان کی جو نیت ہوگی وہ تو یہی ہوگی کہ میں ریپیئر کر دوں. چینی ایمبیسڈر نے ایک شکایت کر دی ہے لوگوں کے سامنے آ کے کہ پاکستان میں ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ مطلب 6 مہینے کے اندر 2 واقعات ہو گئے ہیں, تو ڈار صاحب نے سوچا میں ذرا اس کو ریپیئر کر دوں آ کے, کہ ان کی اعلیٰ قیادت تو بہرحال جو ہے ان کے ساتھ تو میری پریزنس میں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مطلب ہے دنیا میں کہیں نہیں بھیجتے, صرف آپ کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں. اچھا وہ ریپیئر ہونے کے بعد جو ہے مزید ڈیمیج ہو گیا, اس لیے کہ اگر ڈار صاحب اس نزاکت کو نہیں سمجھے کہ جو وہ یہ گفتگو ڈیمیج ریپیئر کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ڈیپ جو ہے وہ ڈیمیج وہ چائنا میں آ جائے گا, کہ وہاں میسج یہ جائے گا کہ ہماری جو یعنی اعلیٰ قیادت ہے وہ پاکستان جا کے وہاں ان کو یہ کہتی ہے کہ چینی بے شک مرتے رہیں, ہم آپ کے بھیجتے رہیں گے ملک میں, سرمایہ کاری بھی کرتے رہیں گے, منصوبے بھی بناتے رہیں گے, چینی بے شک مرتے رہیں, ہمیں کو پرواہ نہیں. چین میں اس کا یہ مطلب جا سکتا ہے. تو ڈار صاحب نے بجائے یعنی لکھے ہوئے جو نوٹس ہوتے ہیں اس کے بجائے جو فی البدی بات کی, خود سے بات کی, اس میں وہ یہ نزاکت بھول گئے کہ یہ صرف ان کی آڈینس یہ پاکستان کی یہ محدود نہیں ہے جہاں وہ کچھ ڈیمیج ریپیئر کر رہے ہیں, بلکہ چین میں بھی اس بات کو سنا جائے گا. تو اس پر پھر چائنیز ایمبیسڈر نے رائٹ آف رپلائی باقاعدہ مانگا, اور اس کے بعد دوبارہ سے اس نے اپنی پوزیشن کی وضاحت کی کہ چائنیز لیڈرشپ جو ہے اس کو چینی ظاہر ہے باشندوں کی جان بہت عزیز ہے, اور ہمیں بہت زیادہ کنسرنز ہیں کہ ہمارے لوگوں کی جان خطرے میں ہے. اچھا یہ جو ہوا واقعہ, اس کے بعد اب پریزیڈنٹ صدر جو پاکستان کے صدر زرداری نے چین کا دورہ ان کو شیڈیول تھا, اناؤنس ہو چکا تھا کہ چین جا رہے ہیں, اور یہ اناؤنس ہوا تھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے بلایا, ان کی دعوت پہ جا رہے ہیں پاکستان کے صدر چین کے دورے پہ.
تھی نا خبر. آج کی خبر تھوڑی دیر پہلے ابھی آئی ہے کہ صدر زرداری دبئی گئے ہیں اور ان کے پیر میں کوئی فریکچر ہو گیا 4 ہفتے کے لیے. اب وہ بھی یعنی چین کا دور, اس کا مجھے شبہ ہے کہ چینیوں نے معذرت کر لی ہے. یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے یہ بڑی تلخ کلامی, اور پاکستان کے وزارت خارجہ نے جو آج پھر ایک اور بیان کر دیا, یعنی بیان دے دیا کہ چینی سفیر کا جو بیان ہے وہ پاک چائنا تعلقات کی عکاسی نہیں کرتا. یہ وزارت خارجہ نے آج بیان جاری کیا تھا کہ چینی جو سفیر کا یہ جو بہت زیادہ کنسرن انہوں نے شو کیے ہیں پاک چین اس پہ, یہ کوئی دوست عکاسی نہیں ہے, ہمارے تعلقات تو ویسے ہی ہیں. اس کے بعد صدر کی خبر آئی ہے کہ وہ تو پیر ہی فریکچر ہو گیا 4 ہفتے کے لیے, وہ بھی کہیں نہیں کر سکتے, گئے بھی دبئی ہیں اور ذاتی آرام گاہ. یہ جو خبر ہے میں آپ کو اس خبر کے مندرجات بتا رہا ہوں. دبئی میں ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دے دیا, مطلب کسی سے ملنا بھی نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے اتنی پرائیویسی میں اگر فریکچر, فرض کیجئے کہ اگر یہ بہانہ بنا لیا کہ چین سے اب اگر انہوں نے معذرت کر لی ہے, بلانے سے معذرت کر لی ہے, اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یہی بہانہ بنے گا نا کہ پیر میں فریکچر ہے, کسی سے مل نہیں سکتے, کیا کریں. تو بہت معاملات جو ہیں وہ ہاتھوں سے نکل رہے ہیں, اندرونی معاملات بھی, بیرونی. ایک چینی رہ گیا دوست, وہ بھی اگر اس انتہا پہ آ گیا, اور چین اور افغانستان کے تو بہت اچھے تعلقات ہیں, ان کی تو ڈپلومیٹک فل ریلیشنز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, مطلب وی لاگ اس بات پہ ختم کریں کہ اب افورڈ میرا خیال ہے نہیں کرتا پاکستان کا سسٹم کہ کسی بھی طرح کے ہم اندرونی مزید تلخیوں کو, لڑائیوں کو مزید بڑھائیں. اس کا کوئی مل کر بیٹھ کے اب حل نہ سوچا تو مطلب ظاہر ہے کہ پھر بیرونی طاقتیں ہیں وہ دباؤ بڑھتے چلے جائیں گے. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے وی لاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.